کہ اسلام آباد کے F9 پارک کے پاس ایک گھر ہے اور وہاں پہ مبینہ طور پہ ایک اہم شخصیت نے دوسری اہم شخصیت کو تھپڑ مار دیا۔ جی ہاں جی، مریم نواز صاحبہ غیر ملکی دورے پر آذربائیجان پہنچ چکی ہیں۔ کم از کم پنجاب حکومت کے 5 منسٹرز مریم بی بی کے ساتھ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے جو بلاول سے بھی ملتے ہیں، امپورٹنٹ میٹنگز کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ چیز شیئر کی کہ بلاول 28ویں ترمیم پر اڑا ہوا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایک قانون ہے جس کے تحت حکومت پہ لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے کہ پبلک منی کیسے خرچ کی جا رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی ہے، ٹیم کی حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں۔ خبریں دی جاتی ہیں اور بنیادی طور پہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی ایک سیاسی جماعت دے دیتی ہے، کبھی دوسری سیاسی جماعت دے دیتی ہے۔ بلاول جو ہیں ان کے لیے معاملہ بہت نازک ہے اور وہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، مریم نواز صاحبہ غیر ملکی دورے پر آذربائیجان پہنچ چکی ہیں۔ گزشتہ روز یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی، عظمہ بخاری صاحبہ نے اس ویڈیو کو ٹویٹ بھی کیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم پنجاب حکومت کے 5 منسٹرز مریم بی بی کے ساتھ ہیں، جس میں بلال یاسین صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی اور ان کی کابینہ میں ان کے اے آئی کے اوپر مشیر جناب علی ڈار صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اور غالباً ایک آدھے کوئی اور منسٹر بھی ہیں۔ اب بڑا کوسچن یہ ہے کہ یہ 3 روزہ دورہ ہے، اس دورے کے اوپر کتنا خرچ آئے گا؟ اتنا بڑا وفد لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ان سارے وزراء کا وہاں پہ جانا ضروری ہے؟ پھر دیگر جو صوبے ہیں ان کے وزراء اعلیٰ کتنے غیر ملکی دورے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنے وزیر جاتے ہیں، یہ بھی کوسچن ہے۔ پچھلے دنوں ایک وکیل نے انفارمیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایک قانون ہے جس کے تحت حکومت پہ لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے کہ پبلک منی کیسے خرچ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے خط لکھا پنجاب حکومت کو اور ان سے کچھ انفارمیشن مانگی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے اخراجات کے حوالے سے، لیکن وہ انفارمیشن نہیں دی گئی، اور ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، دیگر میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ اب بڑا کوسچن یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کتنا پیسہ لگ رہا ہے؟ پاکستان اس وقت کس فائنینشل پوزیشن میں ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے، اور یہ جو دورہ ہے، یہ جو سارے معزز وزراء ہیں، یہ غالباً خصوصی طیارے کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ گئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو طیارے سے اترتے ہوئے لوگ تو نظر آ رہے ہیں لیکن طیارہ پورا نہیں دکھایا جا رہا۔ میرے خیال میں شاید کیمرہ مین کا لینس چھوٹا تھا، اس وجہ سے وہ پورا طیارہ نہیں دکھا سکا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ویسے تو پورا طیارہ دکھانا چاہیے نا، بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا کوئی ذاتی اثاثہ ہے، یہ تو حکومت پنجاب کا اثاثہ بن گیا ہے، ہر وزیر اعلیٰ استعمال کرے گا، تو دکھایا جائے کہ جی وہ کون سا طیارہ ہے جس کے اوپر یہ کابینہ کے لوگ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں۔ لیکن کوسچن وہی ہے کہ ایک ایسا ملک جو یہاں تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم آپ کے بجٹ پر بھی نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، بے روزگاری کی یہاں پہ کیا پوزیشن ہے، دیگر کیا معاملات ہیں، ایسے دور کے اندر، ایسے حالات کے اندر اتنا بڑا وفد لے کے جانا ایک غیر ملکی دورے پر، ایک پرائیویٹ طیارے پر، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا اس کے اوپر کوسچن نہیں بنتا؟ اب بنیادی طور پہ کوسچن تو اس میں بالکل واضح ہے اور بالکل سمپل سا کوسچن ہے۔ یہ جو دورہ ہے 3 روزہ، اس دورے کے اوپر حکومت پاکستان کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ یعنی حکومت پنجاب اس پہ کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور جو پیسہ وہ خرچ کر رہے ہیں وہ ان کا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے۔ اس لیے یہ کوسچن بنتا ہے حکومت پنجاب کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے جہاز لیا، دیگر جو معاملات ہیں، آپ کے جو غیر ملکی دورے ہیں، اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہر جگہ پہ ان کے اشتہارات لگتے ہیں، تصاویر چھپتی ہیں، اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر اس پر عوامی پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ جواب دینا تو حکومت پنجاب پر فرض ہے، اس لیے کہ جب آپ جمہوریت میں ہوں، لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہوں، تو پھر لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کا پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ جناب یہ جواب ملے گا، لیکن ابھی تک وہ جو طیارے والا معاملہ ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے کلیئر نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا۔ پہلے کہا گیا کہ جناب یہ کوئی ایئر لائن بن رہی ہے، ایئر پنجاب، اس کے لیے استعمال ہوگا، اور اب یہ طیارہ غالباً باکو پہنچا ہوا ہے، آذربائیجان پہنچا ہوا ہے۔ کیا یہ ایئر پنجاب کے پیسنجرز ہیں؟ یہ سارے ٹکٹ خرید کے گئے ہیں؟ اگر ٹکٹ خرید کے گئے ہیں تو وہ بھی بتا دیں کہ بھائی ایئر پنجاب ہم نے لانچ کر دی ہے، مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو وزراء بیٹھ کے گئے وہاں پہ، ان سب نے ٹکٹ خریدے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے۔ پر اینی وے کیا یہ بتایا جائے گا؟ مجھے نہیں پتا، امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ بتائیں، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران
کتنی دفعہ بتایا گیا اور کتنی دفعہ پوچھا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن فار سم ریزن حکومت پنجاب بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے۔ بھائی آپ ایک جمہوری حکومت ہیں، آپ عوامی پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو بتائیں کہ بھائی کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ کوسچن تو بار بار ریز ہونا چاہیے، بار بار ان سے پوچھنا چاہیے، بلکہ اصولاً تو اس کوسچن کے پوچھنے سے پہلے ہی حکومت کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر دینی چاہیے، پر انفارچونیٹلی وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ اچھا جی، دوسری جانب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ایک سرکاری دورے پر ایران پہنچے، وہاں پہ ان کی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے ایران اور امریکہ کا جو معاملہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں محسن نقوی صاحب نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، عرب نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، عرب نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب ٹاکس میں، یعنی اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، اس کے اندر فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے وہ ایران پہنچے ہیں، کیونکہ معاملہ اب ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں اور پاکستان کی کوشش ہے کہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور محسن نقوی صاحب اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں۔ عرب نیوز رپورٹ کر رہا ہے پاکستان انٹیریئر منسٹر ان ایران amid continuing mediation efforts۔ تو ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، وہ ہر چیز میں عمران خان صاحب کا علاج ہونا ہوتا ہے تو وہ اسپتال جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس میں بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ وہ بعد میں پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں نے یہ چیز نہیں مانی، وہ چیز نہیں مانی، ادروائز ان کو یہاں شفٹ کر دینا تھا، وہاں پہ شفٹ کر دینا تھا۔ تو محسن نقوی صاحب نے ساری ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں۔ ابھی وہ بنگلہ دیش بھی گئے ہوئے تھے، اور بنگلہ دیش ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی ہے۔ ٹیم کی حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں۔ اب بنگلہ دیش سے 2020 ہارنا، ون ڈے ہارنا، لوگ کہتے ہیں جی 2020 میں 2-3 اوور صحیح چل جائیں تو آپ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں، ون ڈے کے اندر 5-10 اوور اوپر نیچے ہو جائیں تو آپ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ میچ کے اندر تو پیور ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آتا ہے، 5 روزہ یہ میچ ہوتا ہے، وہ بھی ہم اب بنگلہ دیش سے ہار رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پر اینی وے جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران گئے، اور اس دورے میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ نے ابھی بھی کی بھی ہے، اور ان کے مطابق تقریباً 78 ایسے بحری جہاز ہیں جن کو وہاں سے ری ڈائریکٹ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ 4 کو ڈسیبل کر دیا گیا، اور کچھ دیگر جو جہاز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ یعنی ایران کے جو پورٹس ہیں ایک طرح سے ان کی بلاکیڈ ہوئی ہوئی ہے، ان کی ناکہ بندی کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حالیہ دورہ تھا صدر ٹرمپ کا، اس میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں امریکہ نے یقیناً پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہوں گی، اور وہی پیغام لے کے شاید محسن نقوی صاحب گئے ہوں تہران، ایران، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ پیغام ریلے کیا ہوگا۔ ہم امید یہی کرتے ہیں جناب یہ جو ساری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہتر حل نکلے گا اور کوئی معاہدہ ہوگا، اور آبنائے ہرمز بھی کھلے گی، اور ایک طرح سے یہ جو پوری دنیا کے اندر ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے اس ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ دوسری جانب بھارت جو ہے وہ اپنے اتحادی کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ جی ہاں جی، بھارت اور یو اے ای کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی تعاون کا معاہدہ، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہوگی جناب بھارت میں۔ یہ بھی متحدہ عرب امارات نے جناب وعدہ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھارت میں کی جائے گی، اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کاروائیاں ہوں گی۔ تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا گیا، اور ایک طرح سے جو اکنامک یعنی معاشی تعلقات ہیں ان کے اندر بھی تیزی یا بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور متحدہ عرب امارات اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھارت میں کرے گا۔ اچھا جی، وہ جو مبینہ خاتون منشیات فروش ہے اس کو غالباً 22 مئی تک پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے، ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے۔ اب اس سے تفتیش وغیرہ ہوگی، اور بہت ساری چیزیں اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ اس کے خلاف بیان دے دے گی، وہ اس کے خلاف بیان دے دے گی، عمران خان صاحب کے خلاف وہ کوئی بات کر دے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو جو آپ کو یاد ہوگا PDM-1 میں جو وزیر صحت تھے جناب قادر پٹیل صاحب، انہوں نے ان کے پیشاب کے نمونے کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے پیشاب کے نمونے سے کون کون سی منشیات نکلی ہیں، بلکہ بڑے بڑے جید صحافی جو خود کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، بڑے سنجیدہ صحافی کہتے ہیں، دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں صحافت پہ، اس قسم کے دوست جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ایک طرح سے الوڈ کرتے تھے اس جانب کہ جناب عمران خان جیل اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں پہ اس کا میڈیکل ہوگا، ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ جناب وہ کون سی منشیات لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اچھا، یہ پورا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، اور جو پوری اسٹریٹجی بنائی گئی تھی وہ اس بیانیے کے اوپر بنائی گئی تھی کہ عمران خان گرفتار ہو جائے گا، 1 ہفتہ جیل میں رہے گا، چیخے مارے گا،
کیونکہ وہ کوکین لیتا ہے، وہ یہ لیتا ہے، وہ لیتا ہے، اور اس کا جسم ٹوٹے گا اور وہ ہم جو کہیں گے وہ مان جائے گا۔ اس کے اوپر پوری حکمت عملی بنائی گئی، باقاعدہ اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا، اور بڑے بڑے جید صحافی اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اسی قسم کے جید صحافی آج کل بتا رہے ہیں کہ جناب وہ پنکی سے یہ لسٹ بھی نکل آئی، اس لسٹ کے اندر اس کا نام بھی ہے، اس لسٹ کے اندر اس کا نام بھی ہے، اور ایسے 2800 نمبر یہ نکل آئے اور 600 نمبر یہ نکل آئے۔ بھائی یہ تو کوئی اگر اسٹریٹ کا بچہ ایکسائٹڈ ہو تو الگ بحث ہے، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ 78 برسوں میں یہاں پہ کیسی کیسی لسٹیں بنتی ہیں اور کیسی کیسی لسٹیں دی جاتی ہیں اور کیسی کیسی خبریں دی جاتی ہیں، اور بنیادی طور پہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی ایک سیاسی جماعت دے دیتی ہے، کبھی دوسری سیاسی جماعت دے دیتی ہے، لیکن حیرت مجھے ان صحافیوں پہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خبر بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پنکی سے یہ نکل آیا، پنکی سے وہ نکل آیا۔ یہاں پہ 90s میں کوئی میڈم طاہرہ صاحبہ ہوتی تھی مبینہ طور پہ، اور ان کا کچھ اسی قسم کا اخلاق باختہ قسم کی سرگرمیوں میں ان کا ہاتھ تھا۔ ان سے ایک ڈائری نکلی تو اس میں ایک عالم دین کا نام بھی نکل آیا، اور وہ بھی پتا چل گیا اب کون سی اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی جو میڈم ہے وہ ڈائری میں اس نام لکھے گی یا کسی کی چیز کوئی رکھے گی۔ تو یہاں پہ بس اسی قسم کے بیانیے بنتے ہیں، لیکن سب سے جو حیرت کی بات ہے وہ سیاسی لوگوں پہ حیرت نہیں ہوتی، چلیں وہ تو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حیرت ان پہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خود کو صحافی کہنے والے، کیا ان کے 4-5 برین سیل بھی کام نہیں کرتے کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ تھوڑا سا اپنا دماغ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے F9 پارک کے پاس ایک گھر ہے، اور وہاں پہ مبینہ طور پہ ایک اہم شخصیت نے دوسری اہم شخصیت کو تھپڑ مار دیا۔ جی ہاں جی، سینئر صحافی رانا عظیم صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ خبر شیئر کی ہے، اور ان کے مطابق جس شخصیت کو تھپڑ پڑا ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، کسی اور سیاسی جماعت سے ہے، اور اس بندے نے اب دھمکی لگائی ہے کہ اگر میری سیاسی جماعت میرے پیچھے نہ کھڑی ہوئی کیونکہ مجھے تھپڑ مارا گیا ہے تو پھر میں جماعت کو چھوڑ دوں گا، اور اس کی وجہ سے جماعت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب کس نے کس کو تھپڑ مارا ہے مجھے نہیں پتا، رانا عظیم صاحب نے بھی نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں کوئی ٹویٹ کر کے نام بتا دے، لیکن رانا عظیم صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ بھائی F9 پارک کے قریب ایک امپورٹنٹ رہائش گاہ ہے، اور وہاں پہ کوئی محفل چل رہی تھی، یعنی کوئی ضیافت وغیرہ تھی، کھانا وغیرہ تھا، اور وہاں پہ بحث ہوئی دو امپورٹنٹ شخصیات کے درمیان، اور ایک شخصیت نے دوسری شخصیت کو مبینہ طور پر تھپڑ مار دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ رانا عظیم صاحب ان شخصیات کے نام کب شیئر کرتے ہیں، جب وہ شیئر کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیے جائے وہ نام۔ اگلی خبر بلاول کے حوالے سے ہے۔ بلاول کسی وقت بھی نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، بلاول کسی وقت بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سیکٹری رہ چکے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے قانون کو سمجھتے ہیں، کیریئر وہ ایک طرح سے بیوروکریٹ تھے، مختلف عہدوں پہ رہے، قانون آئین کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں آسمہ چودھری صاحبہ کو بتایا کہ بھائی بلاول کی جو دو جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی، ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، پیپلز پارٹی کا تو اس طرح کوئی وجود نہیں ہے، دوسری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، اور بلاول ایک کے چیئر پرسن ہے، دوسرے کے کو چیئر ہیں۔ یہ جس قسم کی ایک طرح سے چیز ہے، اس کے نتیجے میں بلاول کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور غالباً کوئی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب وہ پٹیشن کب ایکٹیو ہوتی ہے اور یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، لیکن قمر دلشاد صاحب جو بڑے اچھے طریقے سے ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلاول جو ہیں ان کے لیے معاملہ بہت نازک ہے اور وہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب جناب 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے۔ وزیر قانون نے یہ کہا کہ بھائی ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ خبر یہ ہے کہ فی الحال 28ویں ترمیم پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم پہ بات چیت چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے مجھے خود بتایا کہ بلاول 28ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ بلاول کی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ایک طرح سے ڈسکوالیفائی کرنے کی بات بھی زیر بحث آ گئی ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ پھر وہ پنکی والا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو لوگ ادھر کو ادھر جوڑ رہا ہے، کوئی
کوئی ادھر جوڑا. آپ کو پتا ہے کانسپریسی تھیریز تو چلتی رہتی ہیں, پر اینی وے میں ان کانسپریسی تھیریز پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا. آپ بھی نہ دیں, آپ بس وہ دیکھیں, وہ مانیں جو حکومت کے دوست آپ کو بتاتے ہیں. اور جس طرح وزیر قانون صاحب نے کہا کہ جب 28ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے جو اتحادی ہیں ان سے بات چیت کریں گے, اور بات چیت کے نتیجے میں جب وہ راضی ہو جائیں گے تو تب ہم 28ویں آئینی ترمیم لے کے آئیں گے. 28ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی خواہش ہے صوبوں کے حوالے سے, NFC کے حوالے سے, پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا وہ بیڈ ٹیسٹ رہ جائے گا اتحادیوں کے درمیان, اور یہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ آپ مختلف چیزیں کرتے 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 نا سم ٹائم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس حکومت نے ایک ترمیم کی, دوسری ترمیم کی, اب یہ تیسری ترمیم بھی کرنا چاہتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ جو تیسری ترمیم ہے وہ تھوڑا سا معاملہ اتنا آسانی سے نہ ہو سکے جس طرح پہلی دو ترامیم ہو گئی ہیں. پر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے جو بلاول سے بھی ملتے ہیں, امپورٹنٹ میٹنگز کے اندر وہ بیٹھتے ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ چیز شیئر کی کہ بلاول 28ویں ترمیم پر اڑا ہوا ہے. تو جب تک وہ اڑے ہوئے ہیں یہ معاملہ آگے اس طریقے سے نہیں چل سکتا. باقی حقیقت کیا ہے وہ جو حکومت کہہ رہی ہے اور جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, ان دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. باقی جو بھی مزید پیش رفت ہوتی ہے, کوئی چیز سامنے آتی ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن نہیں کی ہے. تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گھور, انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس مرتبہ امتیازی سلوک آزاد کشمیر میں کیا جا رہا ہے. جولائی میں وہاں پہ الیکشن ہے, انہوں نے کہا کہ 30 ماہ پہلے ہی سب کچھ پرووائڈ کر دیا گیا تھا, تمام پیپر ورک سب کچھ, لیکن اب انہوں نے جو ایک پریس ریلیز جاری کی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے, اس میں PTI کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا, جس سے PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. اگین وہی معاملہ ہوگا کہ ان کے پاس ایک سمبل نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کو ایک نئی سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے تھی, رجسٹرڈ کروا لینی تھی. بھائی اگر وہ نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرواتے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی, اس کے اندر بھی کوئی غلطی رہ سکتی تھی نا. یہاں پہ بھی اب الیکشن کمیشن نے تو خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نہیں کیا نا, غلطی تو PTI والوں کی ہے. PTI والوں نے یقیناً کوئی غلطی کی ہوگی. اگر وہ کوئی نئی جماعت بناتے تو اس میں سے بھی غلطی نکل آتی, تو اس میں الیکشن کمیشن کا قصور تو نہیں ہے. جس طرح بہت سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی فلانا بندہ سپریم کورٹ چلا گیا, اس کو ریلیف مل گئی, خان صاحب کی جو ہے لیگل ٹیم وہاں پہ نہیں جاتی. اب وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم وہاں پہ نہیں جاتی تو اس میں پھر عدالتوں کا قصور تو نہیں ہے نا, غلطی تو خان صاحب کی ٹیم میں ہے. تو ویسے تو آپ کو پتا ہے جدھر وہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بہترین انصاف ملتا ہے. تو اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے اس کے سامنے جب چیزیں آئی ہوں گی, انہوں نے میرٹ پہ دیکھا ہوگا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ PTI کے تو سارے لوازمات پورے نہیں ہیں, اور پھر اب جولائی میں جو وہاں پہ الیکشن ہوں گے اس میں پھر کوئی کدو پہ الیکشن لڑے گا تو کوئی بینگن پہ الیکشن لڑے گا, پر یقین کیجئے اس کے اوپر بھی اچھا بھلا رولا بن جائے گا. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا وہاں کی حکمراں جماعت کے لیے اور حکمراں اتحاد کے لیے کہ PTI کو کاؤنٹر کرنے کا. پر obviously ادھر کی جو سیاست ہے اس کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں جتنا پاپولر عمران خان ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, KPK ہو, بلوچستان ہو, اتنا اور کوئی لیڈر نہیں ہے. اور کسی بھی ملک کے لیے یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ہر الیکشن میں ریلیونٹ ہے, ہر جگہ پہ جناب اس کا ووٹر بیس بھی ہے, اس کا سپورٹر بھی ہے, اور وہ کہیں پہ بھی الیکشن لڑے اور اس کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تو وہ بڑے پیمانے پہ ووٹ بھی لے گی. تو اس سے تو یقیناً وفاق مضبوط ہوتا ہے. تحریک انصاف ایک وفاقی جماعت ہے, پر غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کا قصور تو نہیں ہے, اب PTI اس طرح کی غلطیاں کرے گی تو پھر الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے, اس نے تو پھر اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کرنا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.